وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اور آپ کو آپ کے رب نے وہ سکھایا کہ جس کا آپ کو علم نہیں تھا، اور یہ اللہ کا آپ پر فضل ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ آج کل وقت تھوڑا کم ہوتا ہے اور کچھ طبیعت ذرا سی ایسی رہتی ہے کہ میں پہلے نہیں آ پاتا ہوں۔ انشاءاللہ اور وقت آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو پہلے سے آتے ہیں اور سنتیں بیٹھے رہتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ جب تقریر ختم ہوتی ہے اس کے بعد سنتیں پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو انہیں اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے اور اس بات کا اب علم ہو رہنا چاہیے کہ سنتوں کو پہلے پڑھ لیں، جب پہلے آتے ہیں تو پہلے پڑھ لیں، پڑھ کے بیٹھیں، تاکہ اگر بات کرتے کرتے کبھی ہوتا ہے کہ ایک دو بات پوری کرنے میں وقت ہو جاتا ہے، جب پورا ہو جائے تو جب وقت پورا ہو جائے گا تو اذان فوراً شروع ہو جائے گی، پھر اس پر یہ اس لیے پہلے سے اپنی سنتیں وغیرہ جب پہلے آتے ہیں تو سنتیں پہلے پڑھ لیں، اور جو بعد میں آتے ہیں وہ شاید بعد میں سنتیں پڑھ لیں، تو تاکہ اس طرح سے کوئی وقت جو ہے صحیح وقت کا استعمال ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور آپ کے رب نے آپ کو وہ سکھایا جس کا آپ کو علم نہیں تھا، اور یہ اللہ کا آپ پر فضل ہے۔ علم انسان کے لیے وجہ ترقی بھی ہوتا ہے اور افضلیت کا سبب بھی بنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جن پر ایمان لائے ہیں اور جن پر ایمان لائے بغیر ہمارے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ ذات کی جنہوں نے ہمارے لیے ہر طرح کی معاشرے میں زندگی کے اصول اور طریقہ کار بتائے، ان کا کتنا علم تھا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ مولانا جامی کا فرمان کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کی تعریف کما حقہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا قصہ مختصر یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ہستی اس کائنات میں ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ خداوند تعالیٰ نے انہیں باعث تخلیق بنایا، وجہ کائنات بنایا، ساری کائنات کا آپ کے سبب سے اس کائنات کو پیدا کیا، تو آپ کو علم بھی عطا فرمایا، اور ایسا علم عطا فرمایا کہ وہ علم عطا فرمانے والا رب تعالیٰ ہے۔ ظاہر ہے کہ عالم الغیب والشہادہ اس کی صفت ہے، اس کی صفت ہے خداوند تعالیٰ کی عالم الغیب والشہادہ، کہ وہ غیب کا جاننے والا بھی ہے اور حاضر سامنے کا علم کا جاننے والا بھی ہے۔ وہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ تو پڑھانے والا رب تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس نے اپنے حبیب کو پڑھایا، اس نے اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا،
تو ساری کائنات سے زیادہ علم عطا فرمایا، اس لیے کہ افضل الرسل بنایا۔ انبیاء علیہ السلام کا علم اپنی امت میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خداوند تعالیٰ نے افضل الانبیاء بنایا، تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ اور علم ایسا اس کائنات سے لے کے زمین کے تحت الثری سے لے کے آسمان سے اوپر تک علم ہی علم پھیلا ہوا ہے، اور وہ سارا علم عطا فرمایا اللہ رب العزت نے، اس کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ وہم ہے کہ خداوند تعالیٰ علم عطا فرمانے والا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اور علماء محققین نے بہت اچھی مثال دی ہے، اسے وہم ہی نہیں ہونا چاہیے۔ کتنا ہی آپ علم مان لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وَعِلْمُكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، علم لوح محفوظ کا علم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا ایک حصہ ہے۔ خداوند تعالیٰ کے علم کہیں زیادہ، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ اس کی مثال جو دی، اس مثال سے ہمیں سمجھنا چاہیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کتنا ہی، لوگ کہتے ہیں علم بڑھا دیا۔ ارے بڑھانے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ بڑھانا کا آپ کتنا بڑھا لیجئے۔ ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک سمندر ہے، اس سمندر کے اندر آپ سوئی کو ڈبوئیے، اور سوئی ڈبونے کے بعد اس سوئی کے نوک پر جو قطرہ لپٹ کے آئے گا سمندر میں سے، سوئی ڈبو کر جب نکالیں گے تو اس کی نوک، سوئی کی نوک پر جو قطرہ لپٹ کر آئے گا وہ ساری کائنات کا علم وہ ہے، اور اللہ رب العزت کا علم سمندر ہے۔ تو مخلوق کا علم تو کتنا ہی آپ بڑھا دیں، کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ورنہ تو دعویٰ، آج دنیا اسپیس میں جا رہی ہے۔ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ دنیا اسپیس میں جا رہی ہے، چاند سورج پہ کمان ڈال رہی۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ معراج کا واقعہ بھائی یوں ہی ایسے ہی کوئی اتفاقی واقعہ تھا؟ معراج پہ اللہ رب العزت جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین سے لے کے اور تمام پرتیں کھولتا ہوا تمام کائنات سے اوپر تمام گلیکسی سے آگے نکال کر عرش اعظم پر لے گیا، تمام آسمانوں کی سیر کرائی، یہ یوں ہی خواہ تھوڑی کرا دیا تھا۔ یہ اسی لیے کرایا تھا کہ کل آنے والے وقت میں جب لوگ دعویٰ کریں گے آسمانی سیر کا، آسمانی دنیا کا، اسپیس کا، اپنے علم کا، چاند کا، سورج کا، جب اپنا علم بڑھائیں گے تو اس وقت کہا جائے گا کہ آج سے 1400 برس پہلے محمد ابن عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اٹھ کر اس کائنات کی سیر کر کے عرش اعظم تک گئے۔ کوئی آدمی عرش اعظم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب کتنا ہی بڑھ جائے گا، کتنا ہی اس کا علم بڑا ہو جائے گا، کتنا ہی آگے بڑھ جائے گا، یہ لوح و قلم تک وہ نہیں پہنچ سکتا، عرش اعظم تک وہ نہیں پہنچ سکتا، کرسی تک وہ نہیں پہنچ سکتا، ملا اعلیٰ تک وہ نہیں پہنچ سکتا، عرش اعظم کے اوپر جو نور کے پردے ہیں ان تک نہیں پہنچتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اٹھ کر بنفس نفیس اسی جسم کے ساتھ میں، اسی عقل کے ساتھ میں، اسی آنکھوں کے ساتھ میں، انہی ہاتھوں پیروں کے ساتھ میں، ہوش و حواس کے ساتھ میں، عقل کے ساتھ میں، علم کے ساتھ میں اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے اور ساری کائنات کی سیر کر کے واپس آ گئے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے یہ دعویٰ، یہ اسی لیے کرائے، یہ سیر یوں ہی خواہ نہیں کرائی گئی تھی۔ اسی لیے ہم جن پر ایمان لاتے ہیں، جن پر ہم ایمان لاتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو ساری کائنات سے افضل مانیں، ان کے علم کو ساری کائنات کے علم سے افضل مانیں۔ علم، اب آپ انسان سوال کرے گا تو ایک ہوتا ہے علم، اور آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھیے تو ایک ہوتی ہے توجہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو علم ہوتا ہے
لیکن اس پر آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی ہے. تو جب توجہ نہیں ہوتی ہے تو علم کا وہ حصہ آپ کے سامنے سے ہمیں محسوس ہوتا ہے، اسے نہیں محسوس، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کے سامنے سے یہ اوجھل ہے، اسے نظر نہیں آ رہا ہے. یہ صرف اس وجہ سے کہ ہماری توجہ جو ہے اس علم کی طرف نہیں ہوتی، اور توجہ ہوتی ہے تو وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. توجہ کا فوکس ہوگا تو وہ چیز سامنے آ جائے گی. لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم نہیں تھا، اس چیز کا علم نہیں تھا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا فیصلہ فرما دیا، فرمایا کہ وہ علم ہے وہ آپ کی توجہ کی بات تھی. جب کسی طرف توجہ فرماتے تھے تو سارا علم زمین سے لے کے اور آسمان تک علم آپ کے سامنے ہوتا ہے. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک ہے سیاح کی روایت، آپ نے فرمایا کہ میں زمین کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اس کے مشرق اور مغرب کو ایک ساتھ دیکھتا ہوں. میں مشرق بھی دیکھتا ہوں، میں مغرب بھی دیکھتا ہوں. ایک وقت میں بیٹھ کر کون دعویٰ کرنے والا ہے کہ اس کو مشرق سے مغرب تک دکھائی دے رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری علم بھی عطا فرمایا گیا اور بتایا آپ نے کہ میں مشرق کو بھی دیکھتا ہوں، مغرب کو بھی دیکھتا ہوں، زمین کے دونوں سروں کو دیکھتا ہوں. یہاں بیٹھے بیٹھے عرش اعظم کو، لوح محفوظ کو دیکھتا ہوں. اور پھر آپ نے جو ہمارے دلوں کی کیفیت ہوتی ہے اس کو بھی آپ نے بتایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا ایک مرتبہ، یہ ایک ہر وقت کہنے کی چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں، ایک بار آپ نے کہہ دیا اس کو سمجھ لینا چاہیے. ان میں مین میخ نکالنا اپنے ایمان کی خرابی، اپنے ایمان میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نکتہ چینی کرنے کے بجائے وہ آپ کے ایمان کے کیڑے ہیں، وہ جو کھا رہے ہیں آپ کے ایمان کو. آپ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں نماز پڑھاتے وقت آگے دیکھتا ہوں؟ مجھے صرف آگے دکھائی دیتا ہے. آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے سجود کو بھی دیکھتا ہوں، اس کی کیفیتوں کو بھی دیکھتا ہوں، اور تمہارے دلوں کے اندر جو خشوع و خضوع، خدا کا خوف، خدا کا ڈر اور ایمان کی تقویت اور قوت اور ایمان کی کیفیت جو وہ ہوتی ہے اسے بھی میں دیکھتا ہوں. یعنی صرف کمیت ہی نہیں کیفیت بھی دیکھ رہا ہوں. جو ذات مقدس، اور پھر کیوں نہ ہو، رب تعالیٰ پڑھانے والا ہے نا. پڑھانے والا کون ہے؟ رب تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، وہ پڑھانے والا ہے، اس نے پڑھایا ہے. دنیا میں کسی کے وہ شاگرد نہیں. لوگ امی کہتے ہیں، امی کا مطلب کیا ہے؟ امی کا مطلب یہ ہے، امی کے بہت سارے معنی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا کہ امی کے معنی ہے اصل. وہ چونکہ کائنات کی اصل ہے، ہر چیز کی اصل ہے، آپ کا نور ہر چیز کا اصل ہے، اس لیے آپ کو امی کہا گیا. اور آپ کی قوم بھی اصل ہے. مکہ معظمہ وہ بھی آبادیوں کی اصل ہے، تو آپ امیین میں بھیجے گئے. ایسے لوگ جو پڑھے لکھے نہیں تھے ان میں بھیجا گیا اس لیے تاکہ ان کا علم اور ان کی عقل اور ان کی سمجھ اور ان کی فضیلت اور ان کی عظمت لوگوں کے اوپر ظاہر ہو سکے. خداوند کریم ہمیں ہمارا علم مضبوط کرے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، فضیلت اور محبت ہم کو عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.